خدا ان کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ٹورانٹو سے پادری عمیر چوہان آپ سب کی خدمت پہ ایک بار پھر سے حاضر ہوں، اور چونکہ روزوں کے ایام ہیں تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ نہ صرف ہم کرداروں کے بارے میں غور کریں، تو آج ہم سیزن کے لحاظ سے روزوں کے متعلق خداوند کے مقدس پاک کلام میں صرف 2 اگزامپلز آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اسی طرح سے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے روزوں کے ایام میں ہم روزوں کے متعلق بہت ساری چیزوں کو سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے روزے کے بارے میں غور کریں گے کہ روزہ کیا چیز ہے۔ روزہ تاریخی اعتبار سے ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے کہ یہ بہت، اس کی تاریخ جو ہے وہ بہت پرانی ہے، اور بائبل مقدس جو ہے ایک مستند اور تاریخی کتاب ہے جس میں ہم نسل انسانی کے وجود کے بارے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کی تخلیق اور کائنات کی تخلیق کس طرح سے ہوئی، اور نہ صرف تخلیق بلکہ ہر موضوع پر ہمیں جو ہے وہ بائبل مقدس میں سے مل سکتا ہے۔ تو آج ہم روزے کے متعلق پرانے عہد نامہ سے شروع کریں گے۔ پہلے میں تمام پرانے عہد نامہ کے لوگ جنہوں نے روزے رکھے اور ان کے روزے رکھنے کا کیا مقصد تھا وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد پھر ہم نئے عہد نامہ پر جائیں گے جس میں روزے کا کیا مقصد ہوتا تھا اور لوگ کس لیے روزہ رکھتے تھے، کیونکہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے جس کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو دوسرے معاملات میں ہم بائبل مقدس میں دیکھ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ گناہ میں گرتا ہے، اور گناہ میں گرنے سے وہ خدا انہیں بحال بھی کرتا ہے اور ان کی معافی بھی ہو جاتی ہے۔ اگر ان ساری باتوں کو دیکھیں تو اس کی تاریخ ہمیں بائبل مقدس میں مل جاتی ہے۔ تو روزوں کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے ہمیں جو ہے وہ پرانے عہد نامے کہ روزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، تو کہ لوگ کس لیے روزہ رکھتے تھے اور ان روزوں کے فوائد کیا ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ روزوں کی بدولت کس طرح سے خدا جو ہے اس نے نہ صرف لوگوں کے گناہ کو معاف کیا، جنہوں نے اپنے لیے روزہ رکھا ان کی بھی معافی ہوئی، جنہوں نے دوسروں کے لیے روزہ رکھا دوسروں کی بھی معافی ہوئی، جن لوگوں نے شہروں کے لیے اور قوم کے لیے روزے رکھے ان کی بھی معافی ہوئی۔ تو روزے کے اندر بڑی قوت اور طاقت ہے، اور یہی ہم آج سے اس کا آغاز میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سیکھیں کہ روزے کے وسیلہ سے نہ صرف ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں بلکہ ہم خدا کے غضب کو جو انسان پر ہوتا ہے اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اور خدا جو نست کرنے والا ہوتا ہے گناہ کی بدولت، خدا کوئی ظالم خدا نہیں ہے بلکہ خدا محبت کا خدا ہے، لیکن خدا گناہ گار سے جو ہے وہ نفرت نہیں کرتا بلکہ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے، اور جب گناہ بہت بڑھ چکا ہوتا ہے تو اس کے وسیلہ سے موت پیدا ہوتی ہے، اور اس موت سے بچنے کے لیے روزہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ تو خدا جو ہے وہ اپنے قہر کو جو ہے وہ انسان پر گناہ کی وجہ سے برساتا ہے، تو اس قہر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے لوگوں نے پرانے عہد نامے میں جو طریقہ کار استعمال کیے پہلے ان پر ہم غور کریں گے، کس طرح سے انہوں نے ہم دیکھتے کہ خدا جو فیصلہ کرتا ہے وہ اسے کرتا ہے، لیکن روزے کی بدولت خدا اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیتا ہے جب انسان گناہ سے باز آ جاتا ہے، بدی سے باز آ جاتا ہے، جب اس کو ترک کر دیتا ہے، جب روزہ رکھتا ہے، جب بھوک اور پیاس اور خاک ساری اوڑھ لیتا ہے، اس کی بدولت جو ہے خدا گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ بائبل مقدس میں سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم موسیٰ سے شروع کریں، تو آج صرف میں 2 آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا جو موسیٰ سے ہی متعلقہ ہیں، کیونکہ ہم اگر شروع سے آگے کی طرف چلیں گے تو وہ اس روزوں کو بہتر طور پر سمجھنا جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ لوگ کس بات کے لیے روزہ رکھتے تھے اور اس کا مقصد کیا ہوتا تھا۔ تو اگر ہم استثناء 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، وہاں پر لکھا ہے، جب میں پتھر کی دونوں لوہوں کو یعنی اس عہد کی لوہوں کو جو خداوند نے تم سے باندھا تھا لینے کو پہاڑ پر چڑھ گیا تو میں 40 دن اور 40 رات وہیں پہاڑ پر رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا۔ تو یہاں پر ہم
देखते हैं कि अगर मैं आगे भी कुछ आयत आपके सामने पढ़ूंगा, वहाँ पर लिखा है, और खुदावंद ने अपने हाथ की लिखी हुई पत्थर की लोहें मेरे सुपुर्द की, और उन पर वही बातें लिखी थी जो खुदा ने पहाड़ पर आग के बीच में से मजमा के दिन तुमसे कही थी। और 40 दिन और 40 रात के बाद खुदावंद ने पत्थर की वो दोनों लोहें यानी अहद की लोहें मुझको दे दी। तो यहाँ पर 40 दिन और 40 रात के रोज़े की बात की गई है जो मूसा ने खुदावंद की कुर्बत में गुजारे हैं। और इस 40 दिन और 40 रात में खुदा मूसा के साथ हम कलाम हुआ है। खुदा ने मूसा को वो तमाम अहकाम, कवानीन और तमाम वो सारी बातें जो उसने बनी इसराइल को आगे जाकर बतानी है, वो सारी खुदा उन्हें उन कवानीन को मूसा के सुपुर्द करता है। ये 40 दिन और 40 रातें जो हैं वो खुदा की कुर्बत में रहने का वक्त है, जिसे हम खुदा की कुर्बत में रहने का रोज़ा कह सकते हैं। तो रोज़े का पहला मकसद जो आज मूसा के खुदा उनकी कुर्बत में रहने का हमें ये सिखाता है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो उस दौरान हमें खुदा के साथ मुकम्मल तौर पर रफ़ाकत रखने की ज़रूरत है। अगर हम दूसरे अदयान मज़ाहिब का तकाबली जायज़ा करें तो बहुत सारे मॉन्क्स, जिनमें चाइनीज़ मॉन्क्स हैं, थाईलैंड के मॉन्क्स हैं और इंडियन राहब हैं, और उसके अलावा बहुत सारे सुफिक्सिज्म में भी हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने पहाड़ों पर जंगलों में ज़िंदगी गुजारी, और पहाड़ों और जंगलों में रहते हुए उन्होंने अपना सारा ध्यान, ज्ञान, अपना सारा वक्त जो है वो खुदा की कुर्बत में गुजारा, और ना उन्होंने दुनिया की चीज़ों से रफ़ाकत रखी, ना उन्होंने अशिया जो है ज़िंदगी की आसाइशों की परवाह की, और ना खाने पीने की परवाह की। और बहुत सारे अगर हम देखें तो ऐसे हमें मॉन्क्स या राहब मिलते हैं जो कि जिन्होंने बड़ी बड़ी देर तक जो है वो रोज़ा रखा, जिन्होंने बहुत बहुत देर तक खाया पिया नहीं और सिर्फ़ खुदा की कुर्बत में वक्त गुजारा। तो इंसान ये अक्सर हम सोचते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि 40 दिन इंसान कुछ ना खाए पी, जिस तरह से मूसा ने खाया पिया नहीं था। इसकी बहुत सारी तफसीरें की जाती हैं, मैं उस तरफ नहीं आऊँगा कि क्या क्या तफसीरें की जाती हैं, लेकिन जो इंसान से मुमकिन नहीं वो खुदा से ज़रूर मुमकिन है। और इसीलिए आज जो नए अहदनामा के 40 दिनों के अयाम का हमें वक्त ड्यूरेशन मिलता है कि 40 दिन रखे गए हैं, तो ये मूसा से ही लिए गए हैं कि 40 दिन हम तैयारी में गुजारें, खुदा के साथ गुजारें, और फिर मसीह के कफ़ारा की ईद को मनाएं। 40 रोज़ अपने आप को डे बाय डे तैयार करें उस दिन के लिए जो अजीम कफ़ारा हमारे लिए दिया गया है। तो आज हमने पहला देखा कि पहला रोज़ा जो मूसा ने रखा वो 40 दिन 40 रात का, उसने ना कुछ खाया और पिया, खुदा उनकी कुर्बत में अपना वक्त गुजारा। दूसरा, इसी तरह हमें इसी बाब की 9वें बाब इस्तिस्ना 9वां बाब और उसकी 25वीं आयत को आपके सामने पढ़ूंगा, क्योंकि आयतों को इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि हम इसे बेहतर तौर पर जान लें कि ये बात ऐसे ही लिखी है। तो 25वीं आयत में लिखा है, सो वो 40 दिन और 40 रात जो मैं खुदावंद के आगे ऊंधे मुंह पड़ा रहा, इसलिए पड़ा रहा क्योंकि खुदावंद ने कह दिया था कि वो तुमको हलाक करेगा। और मैंने खुदावंद से ये दुआ की कि ऐ खुदावंद, तू अपनी कौम और अपनी मिरास के लोगों को, जिनको तूने अपनी कुदरत से नजात बख्शी और जिनको तू जोर आवर हाथ से मिस्र से निकाल लाया, हलाक ना कर। आगे लिखा है, अपने खादमों इब्राहिम और इसहाक और याकूब को याद फरमा और इस कौम की खुदसरी और शरारत और गुनाह पर नज़र ना कर। आमीन। तो यहाँ पर जो इस्तिस्ना 9वां बाब और उसकी 25वीं आयत में मूसा का दूसरा रोज़ा है, जिसमें वो एक बार फिर जब बनी इसराइल सरकशी करते हैं, जब गुनाह की हालत में आ जाते हैं, जब शरारत करते हैं, खुदसरी करते हैं और अपने खुदा से मुंह मोड़ कर वो एक ढले हुए बछड़े की परस्तिश करना शुरू कर देते हैं, तो मूसा गैरत में आकर जो है उन लोगों को
توڑ دیتا ہے، خدا غضبناک ہوتا ہے اور خدا جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ناراض ہوتا ہے، تو موسیٰ شفایت کے لیے ایک بار پھر خدا ان کے حضور میں جاتے ہیں، اور وہاں پر لکھا ہے کہ وہ اوندے منہ خدا ان کے حضور میں گرا رہا۔ یہاں پر جو 40 دن اور 40 رات وہ خدا ان کے حضور میں گرا رہا ہے، تو یہ 40 دن اور 40 رات کا جو روزہ ہے یہ گناہ سے شفایت کا روزہ ہے۔ اس میں دوسروں کے لیے شفایت کی گئی ہے، اس میں اپنی قوم کو بچانے کے لیے خدا ان کے حضور میں وہ دعا کرتا رہا۔ اور یہاں پر دعا کا بھی ذکر میں نے جب پڑھا تو 26ویں آیت میں لکھا، اور میں نے خدا سے یہ دعا کی کہ اے خداوند۔ تو دوسری بات ہمیں موسیٰ کے روزے میں یہ ملتی ہے کہ ہم دعا میں وقت گزارے۔ یہ نہیں کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی ڈیوریشن آپ کی جو بھی ہے، چاہے وہ آپ کچھ ٹائم کے لیے رکھتے ہیں، صبح سے شام تک کا رکھتے ہیں، یا آپ 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 6 دن کے لیے رکھتے ہیں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ موسیٰ دعا کے ذریعے سے جو ہے وہ خدا سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں دعا میں وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم سوئے ہوئے آدھا وقت گزار دیں، یا پھر ہم کسی فلمیں دیکھتے ہوئے وقت کو گزار دیں، بلکہ دعا میں روزے کا ٹائم جو آپ اگر رکھتے ہیں تو پھر اس وقت کو خدا کے لیے مختص کریں اور دعا میں وقت گزاریں، تاکہ ہمارے روزے کا اثر ہو، جس طرح سے موسیٰ کے روزے کا اثر ہوا کہ خدا جو بنی اسرائیل نے جو خدا کے حضور میں شرارت کی، گناہ کیا اور خود سری کی، اور اس کو خدا نے معاف کر دیا موسیٰ کے روزے کے بدولت، کیونکہ وہ خدا ان کے حضور میں اوندے منہ گر کر اس نے روزہ رکھا اور لوگوں کے لیے شفایت کی، اور خداوند نے اس کی شفایت کو جو ہے بنی اسرائیل کے لیے جو اس نے کی قبول کیا۔ تو آج ہم نے مختصراً، میں ڈیلی آپ کو روزوں کے متعلق بتاؤں گا، تو آج مختصراً ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے، پرانے عہد نامے میں سے سیکھا کہ پہلی بات، روزہ جو ہے وہ خدا کی قربت کے لیے ہے، اور اس کی جس طرح سے موسیٰ کو خدا نے شریعت بخشی، اس قربت میں رہنے کے وسیلہ سے خدا نے قوانین اور احکام دیے، تو پہلی بات روزے میں رہ کر ہم خدا کی قربت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، جس طرح سے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، جس طرح سے موسیٰ نے شفایت کی اور بنی اسرائیل کے گناہوں کے لیے جو ہے وہ خدا سے دعا مانگی، اسی طرح سے ہمیں بھی نہ صرف اپنے لیے بھی روزہ رکھ سکتے، کیونکہ ہر شخص گناہ گار ہے اور ہر شخص گناہ کرتا ہے، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے بالخصوص ضرور بھی روزہ رکھیں، اور خداوند کے حضور میں جو ٹائم ہے اس کو گزاریں، تاکہ ہمارے روزے جو ہے وہ قبول ہوں۔ صرف بھوک کاٹنا جو ہے وہ روزہ نہیں ہے، اسے ہم فاقہ کہہ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں 2 مثالیں یہاں پر آپ کو دوں گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، تو وہ لوگ اگر دن میں روٹی نہیں کھا پاتے تو وہ ان کا روزہ نہیں ہے، وہ فاقہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو اغوا کر لیتا ہے یا وہ قید کی حالت میں ہوتا ہے اور وہاں پر اسے روٹی میسر نہیں آتی، تو وہ روزہ نہیں ہے، اس کا وہ فاقہ ہے۔ تو ہمیں روزے اور فاقے میں بھی فرق رکھنا چاہیے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ صرف بھوک اور پیاس کاٹنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد کچھ خاص ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی خاص مقصد ٹھہرانا چاہیے جس کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو روزے بھی بغیر مقصد کے نہیں ہیں۔ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرانے عہد نامہ میں ہی لوگوں نے کس کس بات کے لیے روزے رکھے ہیں۔ تو بائبل مقدس میں ہم بہت سارے ہمیں پرانے عہد نامہ میں ہی روزوں کے متعلق بہت سارا کلام ملتا ہے۔ تو پرانے عہد نامہ سے آج ہم نے سیکھا کہ روزے کا ایک خاص مقصد ہے جس کے تحت روزہ رکھنا چاہیے، اور اس روزے کو قبول کروانے کے لیے خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے، اور اس روزوں کے ایام میں خدا ہم سب کو آسمانی برکتوں سے مالا مال کرے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آمین۔